بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام جو سٹی نیوز نیٹ ورک اور ادارہ فکر جدید کے اشتراک سے شروع کیا گیا ہے، اس کے پہلے حصہ میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے حصہ میں اپنے عہد کے نمائندہ سیاسی، سماجی، مذہبی موضوعات پر پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات ایک نئے نقطہ نظر سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حسب سابق ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ امان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں جناب شارق رسول۔ شارق، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین کرام، آپ کی اسکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اپنے سوالات اس واٹس ایپ نمبر پر بھیج سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ امان صاحب، سورۃ الاعراف میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا اور وہ مختصر آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اس قصے کو بیان کیا۔ آج اس قصے سے آگے جو آیات ہیں ان سے ہم نے شروع کرنا ہے، اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد کا ذکر ہوتا ہے، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث قوم عاد کی طرف کیا گیا تھا۔ قوم عاد دو ہیں، ایک عاد اولیٰ اور دوسری عاد ثانیہ۔ عاد اولیٰ اس قوم کو کہتے ہیں کہ جو عذاب سے پہلے تھی اور پھر اس کے بعد جو قوم آباد ہوئی تو اس کو عاد ثانیہ، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے مسلمان مومن، کہ جنہیں آپ لے کر نکل گئے تھے اور ان کی نجات ہوئی تھی، تو ان کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔ پھر یہ قوم بھی بعد میں جا کر بگڑی تو اس قوم پر بھی خدا کی طرف سے عذاب اترا تھا۔ قوم عاد کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد جو اس زمین پر عروج حاصل ہوا وہ قوم عاد کو حاصل ہوا تھا۔ یہ عمان سے حضرت موت اور یمن تک یہ قوم پھیلی ہوئی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ قوم نوح کی چوتھی پشت سے یہ تھے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی جو قوم ہے اس سے اگر دیکھا جائے تو یہ چوتھی پشت ہمارے سامنے آتی ہے۔ اور یہ سنگ تراش قوم تھی، یعنی پتھروں کو تراشتے اور بڑی بڑی عمارتیں اور بلڈنگیں یہ تعمیر کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک نے کئی مقامات پر اس قوم کا ذکر کیا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مقام پر یہ فرمایا سورۃ الفجر میں، الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، کیسا سلوک کیا تھا ان کے ساتھ۔ ارم ذات العماد التی لم یخلق، یعنی یہ ارم قوم تھی اور ذات العماد بڑے بڑے ستونوں والی، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسے لوگ نہیں تھے کہ جیسے انہوں نے شہروں کو آباد کیا، شہروں کو بسایا تھا۔ یعنی قرآن مجید نے یہ جو ذات العماد کہا، یعنی ستونوں والی یہ قوم تھی۔ ارم بھی ان کو کہا گیا، اور ارم در حقیقت کہا جاتا ہے کہ ارم بن سام بن نوح، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے سام، اور بیٹے کا پھر یہ بیٹا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا یہ پوتا تھا، تو یہ ان کی نسل سے بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شہر تھا وہاں پر، ارم اس کا نام تھا، اور ذات العماد یعنی بڑے بڑے ستون پر بڑی بڑی عمارتیں یہ تعمیر کیا کرتے تھے۔ اور اسی بات کو سورۃ الشعراء میں بھی قرآن پاک نے بیان کیا کہ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، فرمایا کہ یہ اونچی جگہوں پر بڑی بڑی عمارتیں غیر ضروری طور پر عبث تعمیر کرتے تھے، یعنی مقصد کیا، صرف اپنی دولت کی نمائش اور لوگوں پر اپنی دھاک بٹھانا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ کیا ان کی یہ ذہنیت ہے کہ ہمیشہ اسی طرح رہیں گے؟ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا، گویا کہ یہ بات ہمیں سمجھا دی کہ گھروں کو بناؤ، ضرور بناؤ، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ اس کی بھی کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں، کچھ دائرہ کار ہوتا ہے، یعنی اپنی دولت کی نمائش کرنا اور پھر اس کے ساتھ اپنے آپ کو دکھانا، خود نمائی کرنا، اور یہ بنیاد اگر بن جائے اخلاقیات کی بربادی کی اور فساد کی اور خدا کی نافرمانی کی، تو پھر یہ چیزیں انسان کے لیے وعید کا سبب بن جاتی ہیں، عذاب کا سبب بن جاتی ہیں۔ اب اسی قوم کے بارے میں یعنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ
قرآن نے یہاں پر یہ بیان کر دیا کہ بڑے بڑے گھر یہ تعمیر کرتی تھی، اور کوئی کیا تصور کر سکتا ہے اس وقت؟ یعنی آج ہم لوگ ان باتوں پر، ان کاموں پر اتراتے ہیں، اگر کچھ ہم بنا لیتے ہیں، اپنے شہر بسا لیتے ہیں، لیکن یہ ہزاروں سال پہلے یہ ایسی قومیں تھیں کہ جنہوں نے بڑے بڑے شہر آباد کیے تھے، بڑے بڑے شہر بسائے تھے۔ اور اسی طرح یہی قوم عاد ہے کہ جیسے میں نے بیان کیا کہ ان کا جو علاقہ بنتا ہے وہ بنتا ہے عمان سے حضرت موت اور یمن تک، یہ علاقہ ان کا بنتا ہے۔ اور یہ جو حضرت موت، جن کو موت کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے بیٹے یقطان، ان کا نام تھا، نے یمن اور اس کے اطراف میں اپنی بادشاہت قائم کی تھی۔ اور حضرت موت یقطان کا ہی ایک بیٹا تھا۔ یعنی جس طرح کوئی شہر، کوئی ملک کسی کے نام پر بسائے جاتے ہیں، تو یقطان جو حضرت ہود علیہ السلام کا بیٹا ہے، ان کا بیٹا حضرت موت ہے۔ تو جس کے نام سے پھر یمن کے قریب یہ ملک، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ انڈین اوشن پہ ہے یا بحر عرب کے کنارے پر ہے، یہ پھر بسایا گیا، اور اس شہر کا جو نام ہے وہ پھر حضرت موت جو رکھا گیا، وہ اس لیے کہ یہ حضرت ہود علیہ السلام کے یہ پوتے ہیں۔ جی امن صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم جب قوموں پہ عذاب کی بات کرتا ہے تو کچھ قوموں کو تو بالکل سرے سے ہی ختم کر دیا، جیسے نوح علیہ السلام کا ہم نے کل کے پروگرام میں وہ واقعہ پڑھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی میں ڈبو دیا، اور وہ جو پیچھے بچ گئے تھے نافرمانی کرنے والے وہ ڈوب گئے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ قومیں ایسی ہیں جن کو سرے سے ختم نہیں کیا گیا، بلکہ ان پہ عذاب آیا، ان کی شکلیں بگڑ گئیں یا کسی اور چیز کا عذاب آ گیا، ان کے کھانے خراب ہو گئے، اس طرح سے ان کی فصلیں خراب ہو گئیں، جیسے ٹڈی دل کا عذاب ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ کیا ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ کچھ قوموں کو بالکل ہی ختم کر دیا اور کچھ قوموں کو باقی رکھا گیا؟ دیکھیے، اگر کسی قوم میں تباہی سے پہلے جو عذاب آیا یا آفت آئی، وہ در حقیقت ان کو وارن کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے ہے، یعنی وارننگ دی گئی ہے۔ وارننگ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، آگے ہم جا کر سورۃ الاعراف میں پڑھیں گے، تو یہ در حقیقت معجزات ہیں۔ اور پھر جب یہ تکلیف ان پر آتی تھی تو پھر حضرت موسیٰ کے پاس لوٹ کر آتے تھے کہ اللہ سے دعا کرو یہ تکلیف ہماری دور ہو جائے، اگر دور ہو جائے گی تو پھر ہم یہ برے کام چھوڑ دیں گے، پھر ہم ایمان لائیں گے۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا۔ یہ قوموں کی ایک کیفیت، یہ حالت اور یہ تاریخ ہے کہ جس میں جب کوئی آفت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو پھر وہ پلٹتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، مانگتے ہیں۔ لیکن جب ایک وقت ان پر سہولت کا آ جاتا ہے، خوشحالی کا آ جاتا ہے، پھر وہ نافرمانی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ مختلف آپ کہہ لیجیے صورتیں ہیں کہ جو شروع میں تو ایک قوم کو کسی نہ کسی طریقے سے خبردار کیا جاتا ہے، ان کو آگاہ کیا جاتا ہے، لیکن پھر بعد میں جب دیکھا جاتا ہے کہ بھئی اس وارننگ سے بھی یہ لوگ اس طرف قائل نہیں ہو رہے، ایمان نہیں لا رہے، تو پھر حتمی طور پر ان پر خدا کا عذاب اترتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جب آپ نے کہا کہ قوم عاد جو تھی وہ بلا وجہ بڑے بڑے گھر بنانا، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا، عمارتیں بنانا، اس طرح سے وہ تراش خراش کر کے اپنی عیاشی کے لیے بنانا، آج اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں 2 یا 4 لوگ ہیں فیملی میں، وہ ٹھیک ہے ایک کنال کے گھر میں رہ سکتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا کئی ایکڑوں پہ فارم ہاؤس ہو اور اس کے اندر یہ سہولتیں ہوں، اب اس کی وہ ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ اس کو اب آپ کہہ لیں کہ ایک عیاشی کا لفظ ہم استعمال کر سکتے ہیں، اس نقطہ نظر سے اگر وہ بناتا ہے تو یہ غلط چیز ہے کوئی؟ قرآن مجید نے 2 باتوں کو بیان کیا ہے، ایک ہے عبث، فضول، اپنے پیسے کا ضیاع، جسے اسراف و تبذیر جس کو کہا جاتا ہے، ایک وہ بات ہے۔ یعنی قرآن مجید نے ایک اور مقام پہ کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں غافل کر دیا تکاثر نے۔ تکاثر یہ ہوتا ہے دوڑ، بڑے گھر بنائے جائیں، اس نے اتنے کنال میں بنایا میں اتنے کنال میں بناؤں، اس نے یہ گاڑی لی میں فلاں گاڑی لوں، اس نے یہ ڈریس پہنا ہوا تھا میں اس سے بھی بہتر ڈریس پہنوں۔ یہ ایک خاص قسم کی بیماری ہے، یہ نفسیات ہے کہ جس میں انسان مبتلا ہو جائے نا، تو پھر نہ وہ خدا کے احکام کو پورا کرتا ہے، نہ وہ بندوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے، پھر وہ صرف اپنی نفس پرستی میں مبتلا رہتا ہے۔ ایک تو یہ قرآن پاک نے بیان کی، اور دوسرے بات بیان کیا کہ بھئی تخلدون، ہمیشہ رہنا۔ یہ انسان ذہن میں رکھے کہ میں اتنا کچھ کر رہا ہوں تو میں نے کیا دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے؟ یعنی آخرت کا انکار کر دینا،
اور مرنے کے بعد کی زندگی کو نہ ماننا، جو کچھ ہے وہ اسی دنیا کو اپنے لیے سب کچھ سمجھ لینا، اصل میں اس چیز کی قرآن مذمت کرتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہاں پر دنیا پہلے پھر اس کے بعد آخرت ہے۔ اسی طرح ولا تنسى نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنا حصہ لینا مت بھولو، قرآن پاک نے یہ بھی بیان کیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھ لیجیے، بہت سے سہولت کے ساتھ گزارا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محلات کو ہم نے پڑھا، اس کو بیان کیا، کس طرح اس کی تعمیر ہوئی تھی اور کس طرح اس کے اندر نقش نگاری کا کام ہوا، سب کچھ ہوا نا۔ تو اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں، ایک تو کسی کا حق مار کر آپ نہ کریں، دوسرا یہ کہ آپ جو کر رہے ہیں آپ اسے حلال رزق کے ساتھ آپ اس کو کریں، تیسرے نمبر پہ مقابلے بازی، دنیا پرستی، آخرت کا انکار، غفلت، یہ انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح، یہ بنیادی بات ہے۔ صحیح۔ ہم بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر آپ کو سوال کیجیے گا۔ ناظرین کرام، یہاں وقت تو آ جاتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی شارق، آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے۔ بریک سے پہلے آپ جس بارے میں بات کر رہے تھے اسی حوالے سے میرا ایک سوال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں جو ویل آف لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس تھوڑا سا پیسہ زیادہ وافر ہوتا ہے، ان کو شوق ہوتا ہے انٹیک پیسز خریدنے کا، گھر کو ایسی چیزوں سے مزین کرنے کا جو کہ آرکیٹیکچر میں بڑا اچھا مقام رکھتی ہیں۔ تو کیا یہ شوق رکھنا درست ہے؟ یہ شوق رکھا جا سکتا ہے، یعنی ہم تو اس وقت کسی کام پر حکم لگائیں گے نا کہ جب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ اسلام کی دین کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے، یا ہم دیکھیں گے کہ بھئی کوئی اخلاقی طور پر کوئی مسئلہ ہے، کوئی معاملہ ہے، تو ہم تب کہیں گے کہ یہ جائز ہے یا یہ ناجائز ہے۔ تو ایسی لوگوں کو بہت سے نوادرات کو جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، اپنے گھر میں رکھنے کا، تو اس معاملے میں ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی اس کے بارے میں کوئی ایسا فتویٰ کہ یہ ناجائز ہے یا یہ حرام ہے۔ صحیح۔ اچھا مانا صاحب، آپ نے اپنی گفتگو میں جو بریک سے پہلے آپ کر رہے تھے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس کا بتایا کہ یہ تکاثر ہے، اور آپ نے بتایا کہ دوڑ لگی ہوئی ہے۔ ہم آج کے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ یہ دوڑ تو واقعی بہت تیز، بلکہ دن بدن تیز ہوتی جا رہی ہے۔ آپ نے ایک زندگی گزاری ہے، آپ بتائیے گا کہ پہلے دور میں بھی یہی دوڑ تھی، صرف سہولتیں کم تھیں؟ آپ اس پہ بتائیے گا۔ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ دوڑ، اس سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں؟ اگر ہم اس دوڑ سے نکل جائیں تو ہم زندگی کی کامیابی کھو دیں گے، کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ ہم نے ایک عہدہ حاصل کرنا ہے، باقی چیزیں حاصل کرنی ہیں، تو ہم وہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اگر ہم اس دوڑ کو ختم کر دیتے ہیں تو نقصان ہے، اگر اس دوڑ میں جاتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے بڑا بری چیز ہے۔ اس کو کیسے ہم جو ہے نا مینیج کریں؟ دیکھیے، جو قرآن بیان کرتا ہے نا، اس کا اس دوڑ سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو معاشرے میں کئی مرتبہ ہوتی ہے۔ یعنی انسان اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، انسان دولت کماتا ہے، محنت کرتا ہے، کسی عہدے تک پہنچتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، یہ سب کچھ جائز ہے۔ یعنی معاملہ اصل ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یا تو بالکل ہم دوسری انتہا پر کھڑے ہو جاتے ہیں یا بالکل دوسری انتہا پر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ چیز منع ہے نا۔ لیکن ہم یعنی تو اسی انتہا کو ایک اس انتہا پر کھڑے ہو جانا کہ جہاں پر یہ کچھ بھی ضرورت نہیں ہے، نہ مال کی، نہ دولت کی، نہ عہدے کی، بس یہ میں درویش ہو گیا ہوں۔ صحیح۔ تو یہ ایک علیحدہ رویہ۔ دوسری طرف یہ انتہا ہوتی ہے کہ بالکل نہ نماز کا ہوش ہے، نہ روزے کا ہوش ہے، نہ بچوں کا ہوش ہے، نہ بیوی کا، نہ والدین کا، نہ اس طرح کی ذمہ داریوں کا، بس دولت کے پیچھے لگ گئے کہ پیسہ کمانا ہے، دن رات یہ کمانا ہے۔ یہ دونوں انتہائیں ہیں۔ آپ پیسہ کمائیں گے، واضح بات ہے کہ آپ بہت اچھے طریقے سے اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا کریں گے، آپ دیگر معاملات میں شریک ہوں گے، تو پیسہ تو کمانا ہے انسان نے، لیکن یہ ہے کہ اس کی کچھ حدود ہیں، وہ پابند اس کی ہونی چاہیے، پابندی ہونی چاہیے۔ یعنی مثال کے طور پر جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، حرام حلال کا معاملہ ہے، اس کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ آپ کسی کے ساتھ، جیسے قرآن نے کہا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ۔ یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں، ان کو فالو کرنا ہے۔ صحیح۔ باقی جو ہے وہ آپ آزاد ہیں۔ جو قرآن پاک نے تکاثر کا ذکر کیا، یہ در حقیقت اس طبقے کا ذکر کیا کہ جو اس انتہا پر چلے گئے کہ انہوں نے کہا کہ سب کچھ بس پیسہ ہی پیسہ ہے، اور غفلت میں وہ اپنی زندگی گزار دی، اور پتہ اس وقت چلا کہ جب
موت سر پر آ کر کھڑی ہمارے سب معاشرے میں ہم دیکھتے تو یہی رویہ ہیں جس کا ذکر ابھی آپ نے کیا ہے کہ جو پیسہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم کے شعبہ جات ہوں تو وہاں سے بھی اب خاص طور پہ والدین یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اسی سبجیکٹ کے اندر اپنے بچوں کو لے کے جائیں جس میں وہ پیسہ ہے, جس میں ان کا اکنامک سسٹم سٹرونگ ہو رہا ہے, جس میں ان کی جو فیوچر کا جو اکنامک سسٹم ہے اس کے لیے ایک جو ہے نا وہ سیکیور چیز ہے. تو ہم یہ دوڑ تو دیکھ رہے ہیں, تو اس دوڑ کا کیا نقصان آپ دیکھتے ہیں یا کیا فائدہ دیکھتے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ دوڑ فطری ہے؟ دیکھیے, پہلی بات جو آپ نے موجودہ اپنے معاشرے کا نقشہ کھینچا ہے, ممکن ہے کہ یہ صورتحال کسی اور معاشرے میں نہ ہو جہاں پر ایجوکیشن سسٹم اچھا ہے, تعلیمی نظام بہتر ہے, جہاں پر معاشی استحکام ہے, جہاں پر سیاسی استحکام ہے, وہاں پر ایسی صورت نہ ہو. ہمارے ہاں جو مسائل آپ نے بیان کیے ہیں, ممکن ہے کہ اس کی وجہ جو بنیادی ہو وہ یہ ہو کہ آپ کی معاشرت میں جو خرابیاں پیدا ہو گئیں ان خرابیوں کی وجہ سے ایسا ماحول بنا ہو. یعنی مثال کے طور پر ایجوکیشن سسٹم کو آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں ہم اپنے بچوں کو, نوجوانوں کو ہم کیا تعلیم دے رہے ہیں, ہم کیا پڑھا رہے ہیں. اب اس سے جو آگے خرابی پیدا ہوئی ہے, اب اس کے اثرات ہمیں اپنے معاشرے پر نظر آتے ہیں. اس طرح آپ ایک شعبے کو دیکھ لیں تو یہ تو ایک علیحدہ معاملہ ہو جاتا ہے نا کہ آپ کسی خطے سے آپ کا تعلق ہے, کسی معاشرے سے تعلق ہے, کسی ملک سے تعلق ہے, اس کا نظام ہی بہتر نہیں ہے. ایک یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو زمین پر بھیجا, اس کو پیدا فرمایا, اس کے کچھ عوارض اور کچھ اس کی کمزوریاں بھی تو اس کے ساتھ لاحق ہے نا. بالکل. یعنی قرآن پاک نے جیسے کہا کہ ظلوم ہے, جہول ہے, عجول ہے, یہ چیزیں بھی انسان کے ساتھ ہیں. اور پھر اسی چیز ہی کو راہ راست پر رکھنے کے لیے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ہدایت کا بھی اہتمام کیا. انسان اپنے پہ توجہ کرتا ہے, محنت کرے, لیکن اس بخار میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ جس بخار میں مبتلا ہونے سے وہ تکاثر کی نفسیات انسان میں پیدا ہوتی ہے. آپ پیسہ کماتے ہیں, ڈھیر پیسہ کمائیں, لیکن یہ ہے کہ اس کے جو پیرامیٹرز ہیں, جو اس کا دائرہ کار ہے, اس میں رہ کر آپ یہ سب کام کریں. صحیح. لیکن والدین اس کو کیسے کریں گے؟ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں والدین تو کر نہیں رہے. معذرت اس پہ بات لمبی ہو جائے گی. والدین تو کر نہیں رہے, بچے بھی والدین کو دیکھ رہے ہیں, اسی دوڑ میں شریک ہو رہے ہیں. تو جو با مقصد زندگی تھی جو ہمارے اسلاف نے گزاری ہے کہ وہ بھی پیسہ کماتے تھے, بزنس وہ بھی کرتے تھے, ملازمتیں کئی سی ایس جنہوں نے کیا, وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسلم ہسٹری کے اندر وہ ایک بیوروکریٹک اس عہدے پہ تھے اس ماڈل کے اندر, لیکن کتابیں بھی انہوں نے لکھی, انہوں نے ویلفیئر کے کام بھی کیے, انہوں نے لوگوں کو پڑھایا بھی. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں اس دوڑ میں سے. تو والدین کیسے کریں گے کہ جب بچے ان کو دیکھ کے اسی طریقے سے کریں گے, والدین اس کی تربیت. دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ دوڑ جو ہے نا وہ ہر دور میں رہی ہے. ہم یہ جو حال کو برا کہتے ہیں اور ماضی کو بہت اچھا سمجھتے ہیں نا, یہ بھی ایک خاص نفسیاتی مرض ہے. اس کا بھی ایک ہم پوری قوم اسی میں مبتلا ہوتی ہے. یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ ایسا ہی ہے, لیکن ماضی میں بھی اچھائی برائی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہی ہیں. حال میں بھی یہ صورتحال ہے جو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کا شعور, وہ اہتمام اس کا کیا جانا چاہیے. یعنی والدین ہیں, دنیا میں والدین کی تربیت کے لیے بڑا اہتمام کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ فادر ہیں, مدر ہیں, آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں, اپنی اولاد کو کیسے سنبھالیں, آپ اس کی تربیت کیسے کریں. اسی طریقے سے کوئی شخص کسی عہدے منصب پر آتا ہے, اس سے پہلے اس کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے, تربیت دی جاتی ہے. اب ہمارے معاشرے میں اگر اس کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا تو پھر اس سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر میں جس جگہ پر بیٹھا ہوں, میری ذمہ داری ہے کہ جو بات صحیح ہے, ٹریننگ اور تربیت کی بات ہے, وہ میں لوگوں کو بتاؤں. اگر میں اس بخار میں مبتلا ہو جاؤں کہ میں نے پیسہ کمانا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا میں نے, چاہے میں غلط سلط جیسی باتیں لوگوں کو تک پہنچاؤں گا, تو پھر اسی سے معاشرے کا جو نقشہ بنتا ہے وہ یہی تو نقشہ ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے. صحیح. اچھا, اس پہ یہ جو قرآن کریم کی آیات ہم پڑھ رہے تھے, جیسے پچھلے پروگرامز میں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھا, یہاں پہ قوم عاد کا پڑھا, تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن عرب کو مخاطب کرتا ہے بار بار اور بتاتا ہے کہ تم وہاں پہ دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ان اقوام کے ساتھ جنہوں نے جھٹلایا خدا کے پیغام کو, ان کے ساتھ کیا ہم نے سلوک کیا. تو اصل میں عرب کو وارن کرنا تھا
یہی ایک ہے عرب کو وارن کرنا، مکہ والوں کو، مدینہ والوں کو، جو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے، مخاطبین تھے. اچھا، وارن کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر تم نے اس طرح ہی عمل کیا تم نے تو تمہارے ساتھ بھی یہ کچھ ہو سکتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ عرب والوں کے ساتھ تو یہ کچھ نہیں ہوا. اقوام حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عاد کا ذکر ہوا، وہ تباہ ہو گئے، لیکن عرب جھٹلانے کے باوجود اپنی جگہ پہ قائم رہے. یہ ایک بات سمجھ نہیں آتی. دیکھیے، عرب والوں کو خبردار کیا گیا، اور جب مسلمانوں کو قتال کی اجازت دی گئی، آپ دیکھ لیجئے کہ وہیں سے ہی ان کا زوال شروع ہوا. یعنی غزوہ بدر کو آپ دیکھ لیں، پھر غزوہ احد کو دیکھ لیں، غزوہ خندق کو دیکھ لیں، جتنے غزوات ہوئے، اور جو اس کا کمال ہے وہ پھر فتح مکہ پر ہوا. آپ قوموں پر جو عذاب اترتا ہے یا اتمام حجت ہوتی ہے تو اس کی دو ہی صورتیں، ایک تو یہ ہے کہ اس قوم کو ختم کر دیا جاتا ہے، دوسری صورت یہ کہ وہ محکوم کر دی جاتی ہے. اب جزیرہ عرب میں آپ دیکھیے کہ جو یہ مشرکین تھے، یہ لوگ تھے، یہ سب کے سب محکوم ہو گئے، مغلوب ہو گئے، ان کا اس نے خاتمہ کر دیا گیا. ناظرین کرام، یہاں وقت تو آ جاتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی شارق، آپ سوال کرنا چاہتے ہیں؟ بریک سے پہلے تربیت کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، تو اس حوالے سے میرا ایک سوال ہے کہ ہمارے ہاں آج ایک پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ کافی پرویڈڈ ہے کہ جو تربیت ہے وہ انسان کو قید کرنے کے لیے، تاکہ وہ آزادانہ طور پر اپنی زندگی نہ جی سکے. تو اس حوالے سے جو ہے اسلام ہے اس کی کیا تعلیمات ملتی ہیں کہ تربیت کا کہ واقعی میں قید کرنے کا گول ہے یا پھر انسان کو ایک بہتر انسان بنانا ہے؟ دیکھیے، جو یہ تصور ہے نا تربیت، یہ انسانی فطرت میں اگر آپ دیکھیں نا یہ چیز شامل ہے. جی، یعنی دنیا کی کوئی بھی قوم ہوگی جس کی اولاد ہے، جس کے بچے ہیں، وہ ان کو آپ دیکھیے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے آغوش میں رہتا ہے، پلتا ہے، وہ اس کی پرورش کرتی ہے. باپ جو ہے وہ کماتا ہے، لاتا ہے، انتظام کرتا ہے، یا بیوی ماں بھی کماتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ بچہ پیدا ہوتے ہی اٹھ کر، چل کر، بھاگ کر اور اپنے راستے بنا کر نہیں چلا جاتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ماں باپ کے آغوش میں دیا ہوتا ہے، سرپرستی میں دیا ہوتا ہے، وہ اس کو پالتے ہیں، پوستے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، پھر انسان جو ہے وہ صرف جسمانی ضرورت نہیں رکھتا، وہ اخلاقی ضرورت بھی رکھتا ہے. بہت کچھ آپ کے ماحول سے سیکھتا بھی ہے، اور بہت کچھ اس کو سکھانا بھی ہوتا ہے، اس کو بتانا بھی ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ جو تصور ہے نا کہ جی قید کا معاملہ، یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان دونوں طرف سے اپنی حدود کو چھوڑتا ہے. یعنی والدین اولاد کی تربیت یا اولاد کو معاشی طور پر جو سپورٹ کرتے ہیں، وہ یہ خیال کر لیتے ہیں کہ بھئی اب ہم اس کے کوئی خدا بن گئے ہیں، جی، اور یہ ہر طریقے سے ہمارا ماتحت ہے، یا ہم سے ہر بات پوچھ کر کرے اور ہمارے کہے پر چلے، ہمارا ہر حکم ہمارا مانے. ایک تو یہ بات والدین کی طرف سے. دوسری طرف سے جو اولاد یہ خیال کرتی ہے نا، کیونکہ اولاد کم عمر بھی ہے، نا تجربہ کار بھی ہے، اب اس کے ذہن میں اگر یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں تو مجھے والدین کی ضرورت نہیں ہے، یا میں خود سب کچھ کر لیتا ہوں یا سوچ لیتا ہوں، تو یہ دونوں انتہائیں ہو جاتی ہیں. والدین نے جو ذمہ داری ادا کی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کی، انہوں نے ادا کی. اولاد کو یہ بات ضرور سمجھنی چاہیے کہ ابھی میں جس عمر میں ہوں، مجھے نہ اتنا تجربہ ہے، نہ میرے اندر اتنی عقل ہے، نہ علم ہے، تو لہٰذا جو میرے والدین ہیں یہ میرے محسن ہیں، یہ میری رہنمائی کریں گے، مجھے بتائیں گے، میں ان کے مشورے کے ساتھ، ان کی رہنمائی کے ساتھ میں اپنی زندگی آگے گزاروں. یہ جو قید کا تصور پیدا ہوتا ہے نا، یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب دونوں طرف سے جائز بات کو تسلیم نہیں کیا جا رہا ہوتا. والدین اپنی حدود سے آگے بڑھتے ہیں، اور اولاد جو ان سی ہے وہ اپنی جو اس کا دائرہ ہے، یعنی ابھی اس کی عمر ہے، جو اس کی حالت ہے، جس کیفیت میں وہ ہے، وہ اس میں اپنے آپ کو والدین کے ساتھ جوڑنے کے بجائے وہ اپنی طرف سے انڈیپینڈنٹ ہونے کی جو ایک کوشش ہوتی ہے، وہ اس سے شاید اولاد کے ذہن میں یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ جو تربیت ہے یا جو ریسٹرکشنز ہیں یا یہ جو باتیں ہیں، یہ ہمیں گویا کہ قید کرنے کے مترادف ہے. تو دونوں اپنے اپنے جو مقام ہوتے ہیں اس کو نہ چھوڑیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ قید نہیں، یہ ایک تربیت ہی ہوتی ہے. اسی حوالے سے میرے ایک سوال ہے کہ جو ہماری اقدار ہیں کہ بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، ادب کرنا چاہیے. میں یہ سن رہا تھا کہ ہمارے ہاں بہت ہی نیریٹو عام ہو رہا ہے کہ جو ہماری اقدار ہیں
کہ احترام کریں بڑوں کا، ادب سے پیش آئیں. یہ معاشی ضرورت ہے بچوں کی. اس کو اینتھروپولوجی کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے کہ ہماری معاشی ضرورت ہے کہ ہم بڑوں کا احترام کریں، ادب کریں، تاکہ جو بچے ہیں وہ سروائیو کر سکیں. اور یہی چیز عورتوں کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے کہ وہ کیوں ارینج میرج میں جاتی ہیں. دیکھیں اینتھروپولوجی ہو یا کوئی بھی علم ہو، ڈسپلن ہو، لیکن آپ اس بات پہ آپ غور کریں کہ انسانی تہذیب وجود میں آتی ہے، وہ کیسے وجود میں آتی ہے. انسانوں کا آپس میں تعلق اور رابطہ، یہی بنیاد ہے نا، یہ بنیاد ہے نا، یہ تہذیب وجود میں آتی ہے. آپ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں یا اسلامی تہذیب کی آپ بات کرتے ہیں، آپ دیکھیے سب سے ایک بڑی چیز ہے آپ حفظ فروج جس کو ہم کہتے ہیں، کہ آپ اپنی موڈیسٹی کی حفاظت کرتے ہیں. موڈیسٹی یہ انسانی معاشرہ اسی سے تشکیل پاتا ہے، اور اس پر اتنا زیادہ زور ہے. سورۃ الاعراف کو ہم نے پڑھا اور اس کا مطالعہ کیا، حضرت آدم و حوا کا جو واقعہ ہے ابلیس کا، وہ بھی آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ توجہ اسی پر ہے کہ اپنی شرم و حیا، اپنی موڈیسٹی. یہ دوسری بات جو ہے جس طرف آپ نے اشارہ کیا وہ حفظ مراتب ہے. حفظ مراتب یہی ہے، قرآن پاک نے والدین کا ذکر کیا ہے، رشتہ داروں کا ذکر کیا ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ دی ہے نا، آپ کو درجہ دیا ہے. اسی طرح دوسرے لوگوں کے درجے ہیں، آپ ان کا خیال نہیں کریں گے تو معاشرہ اور خاندان اس سے وجود میں نہیں آتا اور چلتا نہیں ہے نظام. تو لہٰذا یہ جو ہم سائنٹیفکلی چیزوں کو دیکھتے ہیں بہت اچھی بات ہے. آپ ان چیزوں کو اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں نا کہ آپ دیکھیے کہ مثلا میں انسان ہوں تو میں وہ جو افلاطون نے کہا تھا دا مین از سوشل اینیمل. آپ دیکھیے کہ میں ماں باپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں اپنے معاشرے کے بغیر نہیں رہ سکتا. یعنی آپ ڈیپینڈنٹ ہیں، یعنی ہر حوالے سے. اگر ایسا ماحول نہیں ہوگا نفسیاتی مسائل پیدا ہوں گے، تنہائیاں پیدا ہوں گی اور لوگ آئسولیشن میں جائیں گے، اس سے پھر زیادہ نفسیاتی امراض پیدا ہوں گی، الجھاؤ پیدا ہوگا. تو گویا کہ ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ٹھیک ہے وہ ایک اپنی جگہ پر اینتھروپولوجی یا کوئی شعبہ ہے کہ اس پر کافی کام ہوا ہے، اور اس کے جو پازیٹیو اثرات ہیں وہ ضرور ہمیں قبول کرنے چاہیے، اور انسان کو سمجھنے میں اور علم بشریات کو سمجھنے میں ہمیں بہت اس سے فائدہ ہوتا ہے. لیکن ان چیزوں کو اقدار اور ویلیوز ہی کے طور پر لیا جائے تبھی انسانی معاشرے قائم رہتے ہیں. صحیح. امان صاحب یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک میں کہا جاتا ہے کہ پہلا عشرہ جو ہے نا وہ رحمت کا ہے، پھر دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا جہنم سے نجات کا ہے. یہ جو 3 عشرے اور پھر اس کی کیٹیگرائز اس کو کر دیا گیا ہے، اس کی کوئی حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے ملتی ہے؟ دیکھیے ایک حدیث یہ روایت کی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے کہ پہلے عشرے کو رحمت فرمایا گیا اور دوسرے عشرے کو مغفرت فرمایا گیا، تیسرے عشرے کو عتق من النار کے الفاظ آتے ہیں، آگ سے آزادی ہے. رحمت سے مراد یہی ہے کہ یعنی جب انسان رمضان کا آغاز کر رہا ہے تو ایک امید، آپٹیمسٹک اپروچ جو ہے وہ انسان کی پیدا ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ عطا کیا ہے، تو انسان پر امید ہوتا ہے. تو پھر اس کے بعد دوسرے عشرے میں یہ ہے کہ مغفرت، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک رغبت دی ہے، توجہ دلائی ہے، ترغیب پیدا کی کہ بھئی اس طرف آؤ. تو پھر تیسرا یہ ہے کہ جب ایک انسان ہے، مسلمان ہے، روزے رکھتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، مغفرت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو تیسرے عشرے میں اس کو خوشخبری یہ دی جاتی ہے کہ بھئی اگر آپ اسی تسلسل سے چلتے رہتے ہیں، ایمانداری سے اور صالحیت سے زندگی گزارتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے مغفرت کا اعلان ہے، رب کی طرف سے آگ سے آزادی کا اعلان ہے. صحیح. ہمارے سب پوچھتے ہیں کہ سگریٹ سے روزہ کیوں ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ہم کچھ کھا نہیں رہے ہوتے، پی نہیں رہے ہوتے، جبکہ گاڑیوں کا دھواں اور باقی چیزیں بھی تو ہمارے اندر جاتی ہیں، تو سگریٹ کا دھواں چلا گیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ دیکھیے روزہ آپ کو کس سے منع کرتا ہے؟ یعنی آپ جب حالت روزہ میں ہوتے ہیں، ایک ہے بھوک، ایک ہے پیاس اور ایک ہے ازدواجی تعلق، یہ 3 ہے نا. اس سے آپ جب حالت روزہ میں ہیں تو آپ کو منع کر دیا گیا، روک دیا گیا. اب آپ کی جو اشتہا ہے، آپ کی جو طلب ہے، یہ آپ کی کس طرح پوری ہوتی ہے؟ یعنی آپ اگر سگریٹ پیتے ہیں تو سگریٹ پینے سے ایک آپ کی جو بھوک ہے، آپ کی جو ایک اشتہا ہے، جسے آپ کہہ لیں کہ آپ کی خواہش ہے، خواہش جو پیدا ہوئی وہ آپ کی پوری ہوتی ہے نا. یعنی آپ اگر روزے کی حالت میں بھوک ہے آپ کو، تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر آپ نے سگریٹ پی لیا
تو بات اصل یہ ہے کہ وہ آپ کی ایک طلب کو، ایک ضرورت کو پورا کر رہی ہے، آپ کی ایک بھوک کو ختم کر رہا ہے، اور اسلام نے اس سے روکا ہے، اس وجہ سے اسلام نے سگریٹ سے روکا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ اس سے یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کوئی انجیکشن ہے، کوئی ایسی چیز کہ جو آپ کے جسم میں بطور خوراک کے داخل کی جاتی ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا اس سے، جس سے آپ کو توانائی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن یہی انجیکشن آپ کی بیماری کا انجیکشن ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب یہ فرق ہو گیا نا۔ بالکل۔ تو اسی طرح سگریٹ جو ہے وہ آپ کی ایک بھوک کو، اشتہا کو اور آپ کی ایک طلب کو پورا کر رہا ہے، تو لہٰذا سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ صحیح۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جی سارق، آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے؟ جی، ایک لائٹر نوٹ پہ میرا سوال ہے کہ میں جہاں تک ریکال کر پاتا ہوں کہ بچپن میں جو میرے کزن تھے، میں یاد کرتا ہوں کہ وہ شرارتاً دکھاتے تھے رمضان کے مہینے میں مجھے اکثر کہ دیکھو میں اسپرائٹ پی رہا ہوں، یعنی کہ کوئی بھی بوتل پی رہا ہوں تو اس کی کلی کر کے دکھاتے تھے اور کہتے تھے دیکھو میرا روزہ بھی نہیں ٹوٹ رہا۔ تو اب اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں کہ اس میں بچے ہیں وہ شرارتاً ایک چیز کر رہے ہیں لیکن ان کو احکامات کے حوالے سے علم نہیں، تو اس بارے میں رہنمائی چاہوں گا کہ بچوں کو کیا کرنا چاہیے، کیا وہ احتیاط برتیں اگر اس طرح کی وہ شرارتیں کرتے ہیں، وہ کیا اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اچھا، مکلف ہم نے دیکھنا ہے کہ کون ہے روزے کا، جی، یعنی نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا۔ خیر فی الحال ہم روزے پہ بات کرتے ہیں۔ تو روزہ فرض ہے اس پر جو عاقل ہے، بالغ ہے اور مسلمان ہے، پہلے مسلمان ہے پھر اس کے بعد عاقل بالغ، اس پر روزہ فرض ہوتا ہے، وہ مکلف ہے۔ اگر وہ روزہ رکھ لیتا ہے، اسے معلوم ہے روزہ ہے، اور پھر جان بوجھ کر بغیر کسی وجہ کے روزہ توڑتا ہے تو پھر اس پر کفارہ ہے۔ ٹھیک، کفارہ ہے کہ یا تو وہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے گا، اس میں وقفہ نہیں کر سکتا، اور یا پھر یہ ہے کہ وہ اگر کوئی ایسی مجبوری معاملہ ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اس کا۔ اچھا، پھر ایک روزہ قضا کا بھی ہے ساتھ، 61 روزے بن گئے۔ یہ تو ہے اس کے لیے جو عاقل بالغ مسلمان ہے اور اس نے جان بوجھ کر روزہ توڑا۔ ہم بچوں کو روزہ جو رکھواتے ہیں، ہمارے ہاں چڑی روزہ بھی ہوتا ہے نا، کہ بھئی چلیں بچوں کی ایک پریکٹس ہو جاتی ہے، تربیت ہو جاتی ہے، انہیں پتہ چل جاتا ہے رمضان ہے۔ تو ایسے جو بچے جو نابالغ ہوتے ہیں، تربیت کی خاطر ان کو روزہ رکھوایا جاتا ہے۔ اگر وہ کوئی اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو اس سے کوئی ان پر کفارہ نہیں ہے، نہ ان پر کوئی اس کی قضا ہے۔ باقی یہ ہے کہ اگر کوئی چیز سے کلی کر لیتا ہے اور اس کا ذائقہ اس کے حلق میں نہیں جاتا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یعنی مثال کے طور پر آپ برش کر لیتے ہیں، اب اس پہ ٹوتھ پیسٹ لگائی جاتی ہے، برش ہم کرتے ہیں، تو اگر اس میں احتیاط برتی جائے کہ برش استعمال کر لیا جائے ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پر صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ دوبارہ سے جو ہے نا وہ تفصیل سے بات کریں کہ جو ہمارے ہاں پیسٹ کی جاتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ مختلف ذائقوں کی اور مختلف جو ہے نا وہ ٹیسٹ کی ہمارے پاس پیسٹ موجود ہوتی ہے، اگر انسان روزے کی حالت میں یہ کر لیتا ہے، دوپہر میں اٹھ کے، صبح سحری کے بعد، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ میں نے ابھی یہی عرض کیا نا، ایک تو ہے مسواک کا استعمال کرنا، اس میں بھی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کوئی ٹیسٹ تو ہوتا ہے، کوئی ذائقہ ہوتا ہے، یعنی نیم کا ہے تو کڑوا ہوگا، یا کسی اور سکچین کا ہے تو اس میں بھی کڑواہٹ ہوتی ہے۔ تو وہ اسی طرح اگر کوئی برش استعمال کرتا ہے تو احتیاط تو یہی ہے کہ آپ اس کو سمپل سادہ استعمال کر لیں برش کو، اور اگر استعمال کرنی بھی ہے تو ٹوتھ پیسٹ استعمال کی جا سکتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس بات کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم مجلس میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے منہ سے بو نہیں آنی چاہیے۔ یہ جو روزہ دار کے منہ کی بو کہی گئی ہے نا، تو یہ نہیں اس کا مقصد کہ نعوذ باللہ کوئی بہت ہی بری بو ہوتی ہے، یعنی وہ ایک فطری بو ہوتی ہے جو برش کے باوجود، مسواک کرنے کے باوجود، معدہ خالی رہتا ہے تو معدہ خالی رہا، بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ بو ہوتی ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو کبھی آپس میں مکس اپ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کا جتنا بھی اہتمام کیا جائے، اب آپ دیکھیے کہ پیاز کھا کر نماز پڑھنے سے رسول اللہ نے پسند نہیں فرمایا کہ پیاز کھا کر مسجد میں کوئی جائے، کیوں؟ اس سے کیا ہوتی ہے؟ واضح بات ہے کہ لوگ موجود ہیں۔ اور اسی طرح آپ ذرا حکمت دیکھیے کہ وضو کرنے کے بعد اگر انسان کے جسم سے ہوا خارج ہوتی ہے، کیوں وضو ٹوٹتا ہے؟ وہ اسی لیے کہ تاکہ انسان جب جماعت میں ہے، اجتماع میں ہے، تو ایسا کوئی معاملہ نہ ہو کہ جس سے ماحول مقدر ہو، خراب ہو۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ اس کو اگر لاجیکلی
ذرا دیکھیں گے فطری طور پر تو وہ باتیں آپ کو سمجھ آئیں گی. تو اسی طرح آپ ٹوتھ پیسٹ لگائیں، برش اچھے طریقے سے کریں، لیکن اس بات کا بہرحال اہتمام ضرور کرنا چاہیے کہ ٹیسٹ جو ہے نا وہ اندر نہ جائے. بالکل ٹھیک ہے. جی شارق آپ سوال کرنا چاہیے. جی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بچے جو ہیں وہ کس عمر میں ان کو روزہ رکھنا چاہیے، اور کیا بچوں سے روزہ رکھوانا یہ درست ہے؟ کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں ان کا امیون سسٹم ہم جانتے ہیں ویک ہوتا ہے، تو جو روزہ ہوتا ہے وہ بھوک پیاس برداشت کرنا کافی مشکل ہوتا ہے، تو کیا بچوں کے لیے ضروری ہے وہ روزہ رکھیں؟ اس حوالے سے رہنا. اچھا دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جیسے ہم نے پہلے اس پر جزوی طور پر بات کی ہے کہ بچوں کو روزہ رکھوایا جاتا ہے، یعنی اٹھایا جاتا ہے. اچھا بچے خود بھی اٹھنا چاہتے ہیں، وہ بھی روتے ہیں اگر ان کو آپ سحری کے وقت نہ اٹھائیں. کئی دفعہ والدین چاہ بھی نہیں رہے ہوتے تو اٹھ جاتے ہیں. وہ اٹھ جاتے ہیں، تو اٹھ کر ان کو کھلا پلا دیا، سحری ان کی ہو گئی. اب بے شک وہ 2 گھنٹے بعد، 4 گھنٹے بعد، 5 گھنٹے بعد روزہ افطار کر لیں، یعنی تربیت کے لیے یہ چیز ٹھیک ہے. ان پر زبردستی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے ہاں اکثر طور پر جو والدین کا بعد اوقات طریقہ ہوتا ہے، ان کو شاید مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنے بچوں کو زبردستی یعنی کہتے ہیں کہ اگر رکھنا ہے تو پھر اس کو افطار تک تم نے توڑنا نہیں ہے اس کو. تو یہ تعلیم طریقہ درست نہیں ہے. بچہ شوق سے اٹھ رہا ہے، آپ اس کو روزہ کھانا کھلا دیں، اس کو آپ اس کے ساتھ نماز اس کو پڑھائیں، آپ قرآن کی تلاوت آپ کرتے ہیں وہ آپ کو دیکھے گا، تو اس سے بچے کی تربیت ہوگی. اور پھر جب بچے کو بھوک لگے ٹھیک ہے وہ پھر کھا پی لے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. صحیح. جی پلیز. رمضان میں کئی مرتبہ ایسی صورتحال پیش آتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں، ہم سحری کی نیت سے سوتے ہیں، لیکن کئی مرتبہ عین اذان کے وقت ہماری آنکھ کھلتی ہے. تو ایسی صورت میں ایک ہی آپشن ہوتی ہے کہ ہم کھائے پیے بغیر روزہ جو ہے وہ رکھیں. تو کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے کہ ہم کھائے پیے بغیر روزہ رکھ سکیں؟ بہت اچھا سوال ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ ایسے وقت میں اٹھے ہیں، آپ زیادہ کھانے پینے کا اہتمام تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ آپ ایک گھونٹ پانی یا آدھا گلاس پانی یا ایک آدھا لقمہ آپ اس وقت کھا سکتے ہیں. ایک یہ بات، یعنی جیسے اذان ابھی نہیں ہوئی یا ہونے لگی ہے تو اس ٹائم میں، یا تھوڑے سے 1-2 جملے اذان کے ادا ہو گئے تو اس وقت آپ جلدی سے پانی پی لیں، یا آپ کوئی چیز کھانا چاہتے ہیں تھوڑا بہت آپ کھا لیں جلدی. یہ یعنی آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اگرچہ علماء کا اس پر ایک اختلاف ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ علماء کی ایک رائے ہے کہ بھئی اذان جو ہے جیسے ہو اس سے پہلے آپ بس ہاتھ روک دیں اور آپ پانی بھی نہیں پی سکتے، کچھ کھا بھی نہیں سکتے. لیکن ایک رائے یعنی یہ بھی ہے کہ آپ جیسے اذان ہوئی، ابھی آپ نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، جیسے آپ نے ایک سچویشن بیان کی ہے، تو اس حالت میں جلدی پانی پیا جا سکتا ہے، جلدی ایک آدھا لقمہ ہے وہ بھی کھایا جا سکتا ہے. باقی یہ ہے کہ جو آپ نے یہ کہا کہ ویسے روزہ رکھ لے بندہ، تو وہ ویسے بھی روزہ اگر رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے. ہمارے صاحب آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا. آج کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے باطل کلام اور باطل کام نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے سے پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں. یعنی مراد یہ ہے کہ جھوٹی بات اور غلط عمل، گناہ کا عمل اگر کوئی شخص نہیں چھوڑتا جبکہ اس نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.